واسع رسول اور ان کے جان نثاروں کو سلام۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں ملک بھر میں یوم عاشور آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مجالس اعضاء ماتمی جلوس برآمد۔ لاہور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا آج شام کو کربلا گام شاہ اختتام پذیر ہوگا۔ شام غریبہ برپا ہوگی۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس صبح 10 بجے نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس کچھ دیر بعد امام بارگاہ نشاری سے علمبردار روڈ سے برآمد ہوگا۔ پشاور میں شب عاشور کے تمام جلوس اختتام پذیر۔ دیگر شہروں میں بھی ماتمی جلوس نکالے جائیں گے۔ ملک بھر میں سخت سیکیورٹی اقدامات، پولیس کی بھاری نفری تعینات ہوگی۔ جلوسوں کے راستوں اور قریبی علاقوں میں موبائل سروس بند رہے گی۔ یوم عاشور کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، یہ دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان نثار رفقا کی عظیم شہادت کی یاد دلاتا ہے، جو باطل کے خلاف ایک ابدی جدوجہد کی علامت بن چکا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے ہمیں سچائی، وفا اور قربانی کی بے مثال داستان عطا کی۔ وزیر اعظم نے یوم عاشور کو تاریخ اسلام کا ایک اہم اور سبق آموز دن قرار دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کراچی لیاری کے علاقے میں ایک اور بلڈنگ گرنے کے دہانے پر آگرہ تاج میں 7 منزلہ مخدوش عمارت کو خالی کرا کر سیل کر دیا گیا۔ متاثرہ عمارت کو مسمار کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ عمارت کے مکینوں کو قریبی سرکاری اسکول میں عارضی رہائش فراہم کی جا رہی ہے۔ ادھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے مخدوش عمارت کے بلڈر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کلیری تھانے میں مقدمہ درج میں بلڈر منصور شاہ اور نامعلوم ٹھیکیدار کو نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق عمارت کی تعمیر میں ناقص میٹیریل استعمال کیا گیا۔ بلڈنگ گر رہی ہے، 5 لاکھ روپے دیتے ہیں، بلڈنگ رک جاتی ہے وہیں پر ہی، جیب خالی ہو جاتی ہے، پھر 20 لاکھ روپے تو بلڈنگ وہیں رک جاتی ہے، پھر جیب خالی ہوتی ہے، پھر کرانے آ جاتے ہیں۔ اب بتا دو آپ کتنے کھائیں گے یہ لوگ؟ کچھ ٹائم پہلے ہی جو ہے نا یہاں بیٹھ کے جو ہے نا بول کے گئے کہ بھائی ہم نے جو ہے نا یہ سیٹ کے پیسے دیے، اس عہدے پہ آنے کے لیے پیسے لگائیں، اس کے پیسے تو وصول کرنے ہیں نا والے وہ خود، اور جب ان کو دکھایا تو انہوں نے وہ بندے کو یہاں سے ہٹا دیا۔ متاثرہ عمارت کے مکینوں نے ضلع انتظامیہ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ کہا، جب بلڈنگ بن رہی تھی تو یہ کہاں تھے رشوت دینے پر عمارت ٹھیک ہو جاتی ہے، رشوت نہ دی جائے تو بلڈنگ خطرناک قرار دے دی جاتی ہے۔ الزامات کے بارے میں پبلک نیوز نے جب موقع پر موجود ڈپلومیشن ڈائریکٹر سے موقف لینا چاہا تو جناب نے خود کی شناخت سے انکار کر دیا۔ میں نہیں ہوں جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہو، وہ میں ڈیمولیشن ڈائریکٹر آپ نہیں، میں نہیں۔ کراچی میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے زندگی کی تلاش، ایک اور شخص کی لاش نکال لی گئی۔ اموات کی تعداد 26 ہو گئی، 10 خواتین بھی شامل، ایک بچے اور خاتون سمیت 3 نعشیں ناقابل شناخت۔ مزید دبے افراد کی تلاش کے لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ متعدد افراد کا تعلق ہندو کمیونٹی سے تھا۔ 20 افراد کی آخری رسومات مواج گھوٹ قبرستان میں ادا کی جائیں گی۔ 3 سال پہلے عمارت کو مخدوش قرار دیا گیا، 1.5 ماہ قبل نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا۔ 5 اب ملبے میں ابھی 5 نہیں نکلے۔ ہم دعا کرتے کہ ہمارے بچے باہر نکلے، جلدی آئے۔ ہم کب سے دعا کرتے، کل سے دعا کرتے، 10:30 سے ہم ادھر بیٹھے، ہمارے ابھی بچے نہیں نکلے۔ پرسوں رات کو کوئی بات ہی نہیں کی بیٹی نے، تو 3 مہینے کی بچی ہے، وہ زندہ ہے، یہ خود اندر ہے۔ لیاری کی 5 منزلہ عمارت میں ہر وقت گہما گہمی اور کہکہے۔ آج ملبے کے ڈھیر پر صرف سسکیاں اور آہیں۔ ملبے کے پاس موجود افراد اپنے پیاروں کی خیریت سے متعلق فکر مند اور دعا گو۔ متاثرہ عمارت میں 6 خاندان رہائش پذیر تھے اور منزل پر 3 پورشن، 6 خاندان رہائش پذیر تھے۔ عمارت کی 4تھی منزل پر رہائش پذیر خاتون کو شدید زخمی حالت میں ملبے سے نکالا گیا۔ بیٹا انتقال کر گیا، 3 رشتہ دار اب بھی ملبے تلے دبے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کی آشرواد سے اس شہر کراچی میں بے ہنگام تعمیرات کا سلسلہ جو ہے وہ پچھلے 15 سالوں سے عروج پر ہے۔ اس شہر کو انہوں نے ٹیمو ورژن آف میکسیکو سٹی بنا دیا ہے۔
MKM نے کراچی سانحہ کا ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں کہ کراچی اس وقت مافیاز کی کنٹرول میں ہے، ہر کام کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے۔ پیپلز پارٹی 17 سال کی کارکردگی کا حساب دے۔ کراچی میں سینکڑوں عمارتیں مخدوش حالت میں ہیں، آئے روز حادثات ہوتے ہیں، حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کراچی کو میکسیکو سٹی بنا دیا گیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں تقرریاں سندھ حکومت کرتی ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نالا لئی میں پانی کی سطح 15 فٹ تک بلند ہو گئی۔ کوہوٹا میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی، ایک بچہ جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ لاہور میں بھی مختلف مقامات پر بادل برس پڑے۔ اٹک اور گردنواہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش۔ میرپور آزاد کشمیر میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ 10 جولائی تک پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور پوٹوہار ریجن میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ندی نالوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری ریکویسٹ ہے 2 دن سیاست نہ کریں تو بہت اچھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی خبروں میں بالکل نہ جائیں۔ میرے خیال میں لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہیں، تو وہ اس لیے پہلی دفعہ پولیٹیشینز، گورنمنٹ اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ساری اکٹھی ہے، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ اکٹھی ہے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ سب لوگ اکٹھے کیوں ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی روہڑی میں میڈیا سے گفتگو۔ صحافی کا وزیر داخلہ سے سوال۔ صدر آصف علی زرداری کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ درخواست ہے 2 دن سیاست کی بات نہ کریں، نہ ہی سوشل میڈیا کی باتوں پر دھیان دیں۔ وزیر داخلہ کا جواب، کہا ملک بھر میں 9ویں محرم کے 2763 جلوس نکالے گئے، سب کچھ پرامن انداز میں ہو رہا ہے۔ ایرانی مسلمان بھائی ہے، ان کے اوپر اسرائیل نے حملے کیے، اس کے بھی ہم نے بھرپور مذمت بھی کی، ان کی پوری طرح ڈپلومیٹک سفارتی طور پہ ان کو سپورٹ بھی کیا، اور ساری دنیا نے اس کو دیکھا، اور پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو اصل سچا دوست ہے وہ پاکستان ہے۔ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں بھی تشکر پاکستان کے نعرے لگائے۔ پیپلز پارٹی مشکل وقت کی ساتھی اچھے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پیپلز پارٹی نے وزارت لینے کی بات نہیں کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، بولے بھارت کو جنگ میں وہ سبق سکھایا جو ہمیشہ یاد رکھے گا، اسے 6 جنگی طیارے کھونے پڑے۔ بھارتی جارحیت پر پوری قوم متحد ہوئی اور ہماری آواز پوری دنیا نے سنی۔ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں۔ کسی نے ماضی میں کچھ کیا ہے تو قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان میں اب صرف ترقی ہوگی۔ ایران کو اندازہ ہو گیا پاکستان سچا دوست ہے، ہم خطے میں امن کے خواہش مند ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مخصوص نشستوں کے لیے عدالت جانے کا اعلان۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ میں آزاد نہیں، پی ٹی آئی کا رکن ہوں، کاغذات نامزدگی میں خود کو آزاد نہیں لکھا، پی ٹی آئی کا لکھا۔ سینٹ کے 21 جولائی کے انتخابات سے متعلق مشاورت کریں گے، حکومت مضبوط ہے، کوئی رکن کہیں نہیں جا رہا۔ تحریک عدم اعتماد لانے کا شوق رکھنے والے حقیقت دیکھ لیں گے، بجٹ پاس نہ ہوتا تو حکومت جاتی، قصور ہمارا ہوتا۔ علی امین گنڈاپور نے مزید کہا سانحہ سوات کے متاثرین کو 20 لاکھ روپے فی کس معاوضہ دیا جائے گا۔ سانحہ سوات کے وقت ایئر ایمبولنس وزراء کے اہل خانہ کے زیر استعمال تھی۔ گورنر سے فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے اگر یہ اتنے نالائق ہیں تو ایئر فورس یا نیوی سے مدد لے لیتے، ریسکیو میں کیا غوطہ خور نہیں تھے؟ پی ٹی آئی بتائے تجاوزات کی اجازت کس نے دی؟ پہلے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، رقم لے کر تجاوزات قائم ہوئیں، اب لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے منو ارک گلاب سے مزار کو غسل دیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کی دعا، علماء، مشائخ اور زائرین کی بڑی تعداد کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زائرین کے لیے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت، کہا حضرت داتا گنج بخش کے عرس پر آنے والے افراد ہمارے مہمان ہیں، ان سے محبت سے پیش آیا جائے۔